نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہم نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن لکھنا شروع کرنا ہے، لفظی ترجمے کے ساتھ ہم نے قرآن کو لکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گرامر، تھوڑی سی گرامر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنا مائک بند کر دیں پلیز، کسی کا مائک آن ہے مائک بند کر دیں پلیز، یا مجھے جا کے کرنا پڑے گا، مائک آف کریں کیونکہ پھر بہت زیادہ آواز آتی ہے۔ اچھا جی، تو گرامر ہم نے کری ہے، تو گرامر میں ہم نے اسم نکرہ، اسم معرفہ، مذکر مؤنث اور مؤنث کی پہچان، مذکر کی پہچان، اور ہم نے پھر تسنیہ بھی دیکھا، اور ہم نے ضمائر بھی کر لیے اور اشارے کے ورڈ بھی کر لیے۔ جتنا ہم نے کر لیا الحمدللہ، انشاءاللہ آخری کلاس میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے، لیکن آج ہم نے جو کرنا ہے، آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں کچھ ورڈ جو ہیں وہ، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سارے ورڈ تین پر ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ تین، فا عین فعل، تین کے ساتھ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، باقاعدہ کام کرتا، اس میں کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، کوئی بھی کسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ورڈ ہیں جیسے ہمارے اردو میں ہوتا ہے کا، کی، کے، سے، پر، میں، کو، یہ وہ ورڈ ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں کسی بات کو سمجھنے میں، کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ یہ کس کے ساتھ کیا مل کے کیا بنتا ہے، کیسے ان کو عربی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تین ورڈ کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ کیسے ہوتے؟ یہ اس میں آپ کو بتائیں کہ ون ورڈ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہم ورڈ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ون ورڈ، ایک حرف، ٹھیک ہے، ایک حرفی بھی ہوتے ہیں، دو حرفی بھی ہوتے ہیں، اور تین حرفی بھی ہوتے ہیں، جن کی اپنے سے کوئی میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور موسٹلی اتنے زیادہ بولے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ان شاء اللہ تعالیٰ، صرف آپ کو لکھا دیے جائیں گے، آپ ان کی لسٹ بنا لیں اپنے پاس، اگر آپ کہیں گے تو آپ صرف سیکھ لیں، آپ جو نہیں لکھ سکتے نہ لکھیں، میں اپنے نوٹس آپ کو گروپ کے اندر ڈال دوں گی، آپ اس میں سے لکھ لیجیے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جو میں نے لکھے ہوئے میں وہ ڈال دوں گی، مگر یہاں سمجھ لیں، اور یہ ہم ون ورڈ کم ہوتے ہیں لیکن باقی ورڈ ذرا زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو والے زیادہ ہوتے ہیں، پھر تین والے ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن انہیں کہتے ہیں شارٹ ورڈ، آپ کہیں گے شارٹ ورڈ کہیں گے ان کو ہم، ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی، جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے کون سے شروع کریں گے؟ ایک حرفی حروف، ایک، جو ایک اس کو کہیں گے شارٹ ورڈ کیوں کہیں گے؟ SHORT، شارٹ ورڈس آپ کہہ لیں، آپ ان کو، اور ایک حرفی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ون حرف، ایک حرف کہہ لیں، اس کا ایک حرف کا بھی مطلب ہے نا، جیسے کہ، تو اس میں اب دیکھیں، میں نے ہم شروع کریں گے کیسے؟ ایک حرف سے، ہم نے آپ کو بتایا تھا الف زبر آ، کیا بتایا تھا؟ آ تینا میں کے لیے الف زبر آ بھی وہی ہے اور حمزہ زبر آ بھی وہی ہے، ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر الف زبر آ جو ہے، اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے دونوں کا، میں، جب یہ اس کے لیے آتا ہے مظاہرے کے لیے آتا ہے تو میں کے لیے آتا ہے، اور ویسے اگر اس کا میننگ ہم دیکھیں تو اس کا بھی، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا بھی ہوتا ہے، کیا، حمزہ زبر آتا ہے انزلتا ہوں، تو اس میں بنتا ہے خوا، کہیں بھی اس کا مطلب کیا، میں، کیا اور خوا، اور پھر یہ کسی فعل کے سامنے اگر لگے نا تو بہت زیادہ الف زبر آ جب لگتا ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یا خوب، عالم، ہے نا، خوب جاننے والا، تو یہ اس طرح سے، یہ تھوڑا سا جب وہاں ہم لکھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے، تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب کسی کام کے اس کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، مظاہرے بن کے آتا ہے، تو الف زبر اور حمزہ زبر میں کے لیے میں شروع میں آپ کو بتا دیا تھا، کیا الف زبر میں کیا بھی آتا ہے،
کیا اور خواہ بھی آتا ہے. خواہ بہت کم آتا ہے لیکن آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. تو یہ ون ورڈ ہے. اس کے بعد الف کے بعد کیا تھا؟ بے. تو بازر بھی. بازر بھی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ آتا ہے ساتھ کے لیے. ساتھ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ باوجہ. ساتھ یا باوجہ زیادہ ہی آتے ہیں. بہت زیادہ اسی کے ساتھ آتے ہیں. جیسے کہ آتا ہے بازر بھی ساتھ ماں جو. ساتھ جو. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم کہیں باوجہ جو یا وہ عین میم لام عمل واؤن جمع کے لیے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں وہ عمل کرتے ہیں. عمل کیا ہوتا ہے؟ کام. جو وہ کام کرتے ہیں. سزا نے کیوں دی؟ بوجہ بما یعملون. بوجہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بوجہ کس لیے بھی آتا ہے؟ ساتھ جو اتارا. واجب بھی ساتھ ماں جو. دیکھیں ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. ساتھ جو اللہ کے ساتھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. ساتھ جو نازل کیا اللہ نے. تو اس طرح سے یہ ورڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. واجب بھی آپ کو بہت بہت زیادہ آئے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد ہو جائے گا. لیکن پہلے ہم آپ کو اس لیے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بار بار اس میں سے روک کے آپ کو بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ چلا بھی جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا. اب لکھ کے بھی رکھیں گے تو یہ یاد رہے گا. اس کے بعد تا. تا. تا کیا ہوتا ہے جی؟ تا اسے کہتے ہیں قسمیہ. یہ قسمیہ ہے. تا بھی قسمیہ ہوتا ہے اور واو بھی آتا ہے. قسمیہ وا قسمیہ کے لیے آتا ہے. واللہ تاللہ آتا ہے. وا ہم یہاں میں نے آپ کو اکٹھا لکھ دیا لیکن ہمیں الگ الگ لکھ کے. وا بھی قسمیہ کے لیے واللہ اور تاللہ یہ بھی قسمیہ قسم کھانے کے لیے ورڈ آتا ہے. تو آپ کو تو والفجر ولیال عشر. تو اس طرح. اور یہ تا ہمیشہ اللہ کے لیے آتا ہے. واللہ صرف اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. تاللہ قسم اللہ کی. واللہ قسم اللہ کی. اسی طرح آتا ہے والفجر. ٹھیک ہے. قسم فجر کی. والعصر قسم اس کی اصل. والتین قسم تین کی. مطلب یہ قسم کے لیے واو بھی اور یہ جب وا کسی کے ساتھ لگ کر آتا ہے والتین واللہ جب ساتھ دوسرے کی جا کے جڑتا ہے لگتا ہے تو زیادہ تر وہ پھر قسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تا بھی اور وا بھی. تا پہ زبر. ٹھیک ہے. یہ شارٹ ورڈ ہیں قسمیہ. اور اس کے علاوہ واو کیوں آتا ہے؟ اس کے علاوہ جب وا آتا ہے تو کہتا ہے اور. بہت زیادہ یہ اور کے لیے آتا ہے اور کہیں کہیں قسمیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فا. فا. فا کس لیے ہوتا ہے؟ بس. اگر دیکھا جائے نا فا سے کیا بنتا ہے؟ فیصلہ. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو فا سے فیصلہ. پس اللہ تعالیٰ پس فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں بہت جگہ پہ فبا فما فا پس ما جو ہے نا. فاولائک پس یہی لوگ ہم الظالمون یہ ظالم ہیں. تو فا پس کے لیے پس. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے جی؟ اب اسے مجھے مٹانا پڑے گا. یہاں تک تو میرا بورڈ نہیں ہے نا. تو اب اس کو ہم مٹائیں گے اور آگے چلیں گے. نظر آ رہا ہے؟ ہاں. چلیں گے. اب ہم اس کو مٹائیں گے اور آگے چلیں گے. چلیں جی. آگے کون سا آ رہا ہے جی؟ لام. لام کے اوپر زبر کے ساتھ بھی آتا ہے. لام زیر کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ پورا نہیں آتا. یاد رکھیں یہ کیسے آگا؟ ایسے چھوٹا. لام پہ زبر بھی. اور جب زبر کے ساتھ آتا ہے یہ البتہ بھی ہوتا ہے. البتہ بھی آتا ہے اس کے لیے کہیں کہیں پہ. اور کسی جگہ پہ کیا آتا ہے؟ واسطے. ٹھیک ہے. واسطے کا بامہارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بامہارا کے لیے. لیکن قرآن میں واسطے اس کے کیسے آتا ہے؟ لاہم. لا واسطے ہم ان کے. ٹھیک ہے. واسطے ان کے. اس طرح سے لاہو آتا ہے. لا واسطے اس کو کیا ہو گیا؟ ان کو لا ہو واسطے اس کے. ہو کی زمین سے اس کے. کون کس کے آتا ہے نا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. واسطے اسی کے. کیا ہے؟
بادشاہی زمین اور آسمان کی، اختیار زمین آسمان کا ہے نا، لا واسطے ہو اس کے. اور اس طرح یہ کسی کی جگہ پہ آتا ہے لا نبلونکم، لا البتہ، نون ہم، اب البتہ ہم آزمائیں گے ضرور، وہاں پہ یہ اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ کے لیے تو دو لفظوں کے لیے استعمال ہوگا. کیسے؟ یہ مثالیں میں دوں گی لیکن کم، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں بار بار آپ کو لکھوانا ہے. تو کہیں پہ تو یہ البتہ کے لیے ہو، کہیں واسطے کے لیے ہو. اور یہ لام زیر لیکس ہی ہوتا ہے، تاکہ اور یہ کہ. ٹھیک ہے، لی، تو یہ تاکہ یا اس کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کہ. آگے دیکھیں جی، آگے کیا ہے. اب یہ تو ہم پہلے پڑھ کر آئے، کاف لام کے بعد کاف کی باری آتی ہے. تو کاف، کاف کے اوپر زبر، تو، تیرا، تجھ کو، یہ ہم نے کیا تھا کل. ٹھیک ہے، ضمیر ہے یہ، تو تیرا تجھ کو، مذکر کے لیے. اور اسی طرح سے کاف کے نیچے زیر آئے گی، تو تیرا تجھ کو، مگر کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. یہ ہم کل کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں تو ایک چھوٹا سا کا آتا ہے. یہ پورا کا آئے گا تو یہ ضمیر اس طرح سے. ایک آئے گا کا، آپ اس کو لگا لیں، صرف اس طرح سے کا لکھا ہوگا، کا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرح، مانند یا مثال. ٹھیک ہے، جیسے کما، کا طرح، ما جو، کاف میم کے ساتھ ملا نا، ماں، کاف پلس ماں، پورا کاف نہیں، آدھا کاف تھا، چھوٹا سا کاف. طرح، ماں جو، اس طرح جو، ہم کہتے ہیں نا اس کی طرح جو، مثال جو. تو یہ طرح جو، طرح کے لیے آتا ہے، یا مانند جو، تو یہ اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا کاف. یہ سب کیا ہے؟ ون ورڈ ہے سارے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آئے گا جی؟ سین. یہ میں نے سین کیوں لیٹ رکھا ہے، اس میں آپ کو کیا بتانا ہے میں نے، کہ آپ دیکھیں کہ سین کے ساتھ کیا آتا ہے، بنتا کون سا ورڈ ہے جس کا یہ مخفف چھوٹا ہے؟ صوفہ. صوفہ، صوفہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ تین ورڈ کے ساتھ ہے، سین، وافا، صوفہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. ان قریب، اس کا مطلب بھی ان قریب ہے. اکیلے سین کا مطلب بھی ان قریب ہوتا ہے. لیکن کہیں تو یہ پورا ورڈ آتا ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اور کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے یہ اس ورڈ کے ساتھ آتا ہے، جیسے آتا ہے سنجزی، سا ان قریب، نون ہم. میں نے کہا تھا نا یہ ہم درمیان میں بھی آتا ہے. جیمزا یا جزی، جزا دیں گے. ان قریب ہم جزا دیں گے کس کو؟ محسنین کو. سنجزی المحسنین آتا ہے نا، ان قریب ہم جزا دیں گے. تو یہ سین کبھی کبھی اس طرح سے ون ورڈ میں آپ کو لکھ کے دکھایا جا رہا ہے یہ تین ورڈ کے ساتھ، مگر کسی کسی جگہ پر یہ سین دوسرے ورڈ کے ساتھ آتا ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ آتا ہے دوسرے ورڈ کے خالی سین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سین کیا ہے؟ سا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ون ورڈ والے. یہ بس اتنے ہی ہیں جو ون ورڈ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے شروع ہوتے ہیں ٹو ورڈ کے ساتھ. یہ سارے ہمارے تھے ون ورڈ کے ساتھ. اب ہم ٹو ورڈ والے دیکھتے ہیں. ذرا میں اس کو پہلے مٹا لوں. اب ہمارے پاس آئیں گے ٹو ورڈ کے ساتھ. انہیں کیا کہیں گے ہم؟ ٹو ورڈز والے کہہ دیں گے ہم شارٹیسٹ ورڈ. اور دوسرا ہم کیا کہیں گے؟ دو حرفی. دو حرفی. ٹھیک ہے، دو حرف ہیں. کل تو ہم نے کہا تھا نا تین ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ کون سے ورڈ ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ہر وقت یوز ہوتے ہیں، بلکہ یاد بھی ہو جاتے ہیں. تو پہلے ہم نے ایک ایک ورڈ والے دیکھے ہیں، اب یہ دو ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ورڈز. چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ کون کون سے ہیں. میرا ہاتھوں تک پڑھ نہیں رہا، تو آگے دیکھیں. ہم اس میں پہلے سب سے پہلے کسے دیکھیں گے؟ بہت زیادہ جو قرآن میں آتا ہے، من. ٹھیک ہے، من کس کے لیے ہوتا ہے؟ من سے، پر، میں، کو. اور کبھی بھی کوئی بھی ہو جاتا ہے، کوئی کسی کسی ورڈ کے ساتھ مل کے یہ کوئی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، من، من نفس، کوئی جان. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی بنتا ہے، زیادہ تر یہ سے، پر، کو، میں کی طرح
چینج زیادہ تر سے کے لیے آتا ہے, کہیں کہیں پہ یہ آتا ہے, زیادہ تر یہ سے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک من ہے, ایک من ہے, من, من کون, ٹھیک ہے. اور کیا, جو, کون کے لیے بھی آتا ہے, جو کے لیے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں نا, اب اگلا ایک ورڈ میں آپ کو دیکھوں, ماں, میم اور نون, میم اور نون, میم اور الف, ماں, اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا بھی زیادہ تر مطلب جو آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ماں بھی جو, اور صرف, صرف, ٹھیک ہے. زیادہ تر تو یہ اس طرح کے لیے آتا ہے. پھر یہ مختلف لفظوں کے ساتھ مل کے چینج ہوتا ہے. تو پھر ہم دیکھیں کیسے, جیسے من اور ماں. اب ہم اس کو میں اس کو ذرا یہاں سے مٹاؤں یا ایسے میں بنا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. یہ ورڈ اس کے ساتھ مل کے کیسے بنیں گے؟ من, دیکھیں من ہے, من پلس ماں, تو کیا بنتا ہے؟ مما, شد آ گئی اس کے اوپر. تو اب ہم جب کہتے ہیں اخفا غنہ, اس میں میم کا شد, تو تھوڑی نون نکلتی, مما, ہے نا, من اور ماں ہوتا ہے یہ. تو یہ کیا بنتے ہیں؟ مما. پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ میں اس کو ذرا, میں پہلے آپ کو اس کا مطلب لکھ کے دکھاؤں, پھر مما کو لکھتے ہیں. من سے ماں جو, تو پھر مما, تو اس سے کیا مطلب بنے گا؟ مما اس میں سے جو, ٹھیک ہے. جب ہم کو لکھوائیں گے مما, من سے ماں جو, ٹھیک ہے, مما, اس طرح سے بنے گا یہ. پھر دوسرا ورڈ کون سا بنتا ہے اس کے ساتھ؟ آگے دیکھیں. اب آگے اگر ہم ایک فا بھی ہوتا ہے, لکھا تھا نا ہم نے فا, ون ورڈ میں فا, پس اس کا مطلب تھا, ہے نا, پس. تو پھر کیا آتا ہے؟ ماں کے ساتھ ملائے تو فا پلس, پورا نہیں ہوتا یہ فا, اتنا ہوتا ہے, فا پلس ماں, فما, فما آتا ہے نا, پس جو, ٹھیک ہے, فا پس ماں جو, فما. پھر ابھی ہم نے لا بھی دیکھا تھا, ابھی ہم نے دیکھا تھا لا, ہے نا. تو پھر کیا آتا ہے؟ فا پلس لا پلس ماں, تو پھر کیا بنتا ہے؟ فا پس لا البتہ ماں جو, تو کیسے؟ فلما, ہے نا, یہ وہی ہے, فا پس لا البتہ ماں جو, ٹھیک ہے. اس طرح یہ قرآن میں مل کے جو لفظ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پس البتہ جو. پھر کبھی کبھی آتے ہیں پس, اس کا مطلب پس جب کبھی بھی بن جاتا ہے, پس البتہ جو یا پس جب کبھی بھی. با محاورہ جب اس کا مطلب ملتا ہے, جب پس جب کبھی بھی, تو وہ با محاورہ ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے. یہ ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے, پس البتہ جو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسے بنتا ہے یہ؟ اب ہم دیکھیں گے یہ ورڈ ہم نے دیکھے. اب یہ تو ہمارے پہلے والے ون ورڈ ہیں. کچھ اور نئے ورڈ دیکھیں جو ان کے ساتھ ملیں گے. وہ کون سا ہے؟ انا, انا, دو ورڈ ہیں, الف اور نون, انا, بے شک, بے شک. انا زبر اوپر آ گئی ہے, کہ بے شک, یہ زبر کے لیے, کہ بے شک, انا بے شک, انا کے بے شک, ٹھیک ہے. جیسے اب ان کو ہم استعمال کریں گے ان کے ساتھ ملا کر, تو پھر ماں کے ساتھ تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں, انا ماں آتا ہے نا, انا پلس ماں, تو کیسے؟ انا ماں, تو کیسے بنے گا؟ انا بے شک, ماں صرف, بے شک صرف, میں نے کہا تھا صرف, اونلی, ٹھیک ہے, بے شک صرف. اسی طرح اگر یہ انا ہو جائے, زبر ہو جائے, تو انا کے بے شک صرف, زور آ جاتا ہے اس بات کے اندر, کیا آتا ہے؟ زور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بے شک صرف. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ابھی ہم نے آپ کو لکھوایا ہے, تھوڑا سا میں اس کو مٹاؤں پھر آپ کو بتاؤں. ابھی ہم نے آپ کو کون سا لکھوایا تھا ورڈ؟ کاف, چھوٹا سا کا, مطلب طرح اور مانند. ابھی لکھوایا نا میں نے آپ کو سکھایا, کاف زبر کا, اس طرح ہوتا ہے کا اور زبر, صرف چھوٹی سی کا ہوتی ہے, پوری کا نہیں ہوتی ہے. تو اب اس کو اگر ہم
اس کے ساتھ ملائیں تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ، کاف کاف پلس انا، انا پہ لکھیے، انا، انا نہیں، انا پلس ما، تو پھر کیا ہوا؟ طرح یا مانند آپ لکھ سکتے ہیں انا بے شک، ما جو، طرح بے شک جو، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح بے شک اسی طرح جو، اس طرح بھی آ سکتا ہے، طرح بے شک صرف بھی آ سکتا ہے، صرف، ٹھیک ہے، یہ ہم جب لکھتے ہیں اس کے مطابق ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر اسی میں آپ یہ زبر زیر تھی، اس کو زبر کر دیں، ساتھ مکس ہو گیا، میں تھوڑا سا آگے کر کے لکھوں، پہلے یہ زیر تھی، اب اس کو ہم نے زبر کر دیا، دیکھیں انا، ابھی انا ہو گیا، کا انما، اچھا وہ پہلے میں لکھ کے دکھایا، پہلے میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں، یہ دیکھیں کا انما، کا انما اس طرح لکھا ہوتا ہے، کا انما، طرح کی، طرح بے شک صرف، طرح بے شک جو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر آئے یہ لکھا ہو انا، اس کو آپ انا کر دیں، طرح کے بے شک، زبر اوپر آ گئی، طرح کے بے شک صرف، یا طرح کی بے شک جو، دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا آئے گا؟ یہاں پر بھی زبر اوپر ہو جائے گی، اس کا انما، وہ تھا کا انما، یہ کا انما، تو مطلب کیا بنتا ہے؟ طرح کے بے شک جو، یا صرف، یہ جوڑ کے لکھا ہوا، یہ میں نے الگ الگ لکھ کے دکھایا ہے، اور با محاورہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ گویا کے، آتا ہے نا، گویا کہ وہ کا انما، کہ وہ تھے ہی نہیں، وہ کبھی وہاں پہ بستی تھی ہی نہیں، گویا کہ وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اردو میں گویا کے کہتے ہیں، صحیح ہو گیا، یہ وہ لفظ ہے جو ان کے ساتھ مل کر بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہاں ہم نے کاف کا کے ساتھ بتایا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے ساتھ، اس کو ایسے کریں، اب دیکھیں، اب کلا، کل، یہاں پہ ہم پہلے ورڈ اس کو یہاں پہ لکھ کے دکھاتی ہوں، کل آتا ہے نا، کل، کل، یہ بھی دو ورڈ ہیں، کاف اور لام، کل، کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام، سارا کا سارا، سب کا سب، ٹھیک ہے، کل، علی کل شیء قدیر آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں پہ، تو یہ کل بھی آتا ہے، کلی بھی آتا ہے، اس طرح سے آ سکتا ہے ورڈ، تو اس کا مطلب کل کا مطلب تمام۔ اب لیکن جب یہ ماں کے ساتھ ملتا ہے نا، کلامہ بھی آتا ہے قرآن میں، کس میں؟ کلامہ، دیکھیں کلامہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کلامہ؟ یہ کلامہ جب ملتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے؟ جب کبھی، جب بھی، یا جب کبھی، ٹھیک ہے، اس کلامہ کا مطلب بنتا ہے، ہاں، کل کا مطلب تمام، لیکن جب یہ میم کے ساتھ ملتا ہے نا کلامہ، تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے جب کبھی، ٹھیک ہے، جب بھی یا جب کبھی، صحیح ہو گیا، یہ ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ من اور من، اس کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے ساتھ من کے ساتھ ماں کا جو سیٹ بنتا ہے وہ بھی بنا کے بتا دیا، انا کے ساتھ ماں کا سیٹ، اس کا بہت سیٹ بنتا ہے، تو میں نے آپ کو تقریباً کوشش کیا کہ میں آپ کو یہ سارے بتا دوں، فلما بھی آتا ہے، فا پس لا البتہ ما، جو میں نے آپ کو تقریباً بتا دی، یہ سب، یہ تقریباً کیا ہے؟ 2 ورڈ والے ہیں، آگے بھی 2 ورڈ آ رہے ہیں، ابھی 2 ورڈ والے بہت زیادہ ہیں، تو یہ سب میں نے 2 ورڈ والے آپ کو بتا دیے، سمجھا دیے، اور یہ یاد رکھیے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ اسے اگین دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، جس کو ہم مٹا لیں اور اگلے لکھتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے، وہی ہیں 2 ورڈز ہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ورڈز وہی چل رہے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے، کیونکہ یہ زیادہ ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اب کیا آ رہا ہے؟ ان کیا ہوتا ہے؟ اگر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو چینج آ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے یہ بعد میں بھی ہم استعمال کریں گے، ان، یہ جزم، ان، یہ ان ہے زیر کے ساتھ، ان، یہ کے، اس کا مطلب ان یہ کے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، ان بھی کیا ہے؟ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے بارے میں، بارے میں، لیکن یہ بھی سے، پر،
میں اور کو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ورڈز کے مطابق چلتی ہے بات، ٹھیک ہے. زیادہ تر اصل اس کا مطلب ان بارے میں ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اباؤٹ یا بارے میں، ان، ٹھیک ہے. آئن کے ساتھ آتا ہے ان، جس کا مطلب اباؤٹ ہوتا ہے یا بارے میں، لیکن یہ بھی سے، پر، میں اور کو لفظ کو بھی بدل دیتا ہے. یہ بہت جگہ پر آتا ہے، خود بھی بدلتا ہے، لفظ کو بھی بدل دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا آ رہا ہے؟ فی، فا اور یا فی، فی بیچ، بیچ. میں بھی آتا ہے، اس کو میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں وغیرہ اس کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، من کے ساتھ، اس لیے فی کو بیچ میں کرتے ہیں، فی الارض، بیچ زمین میں، بیچ زمین میں، ٹھیک ہے. فی بیچ الارض، فی قلوب، بیچ دلوں میں. آگے دیکھیں، قد، قاف اور دال، قد، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، یقیناً، ٹھیک ہے. انا کا مطلب یہ ہے کہ لیکن بے شک ہوتا ہے، یہ قد یقیناً. اب اس قد کو ہم نے مختلف ورڈز کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کو مجھے مٹانا پڑے گا. دوبارہ قد لکھتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں. قد، قاف، دو نقطوں والا قاف اور دال، قد. یقیناً کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ یقیناً. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، بہت زیادہ کیا آتا ہے؟ لقد، لا قد، کبھی کوئی تو پین چل ہی نہیں رہا ہوتا. لقد، لا کا مطلب کیا تھا؟ البتہ. قد یقیناً، البتہ، یقیناً، لقد، ٹھیک ہے. البتہ، یقیناً، یہ اس کے ساتھ اتنا ہی آتا ہے، اس کا کی ورڈ جڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ثم، دو ورڈ ہیں، سا اور میم. میم پہ شد آتا ہے ہوتے، لیکن کہلائے دو ورڈ ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے. ثم، پھر، ٹھیک ہے. اس کے بعد مع، میم اور عین، ان اللہ مع الصابرین، ساتھ، ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں، لیکن، لام اور کاف نون، ویسے یہ تین ہوتے ہیں، لیکن لام زیادہ، لیکن تین میں آنا تو تین میں چاہیے، لیکن لیکن اس کا مطلب لیکن، اردو کا لیکن کہتے ہیں، لیکن، ٹھیک ہے. آسان، مشکل نہیں ہے بالکل بھی کوئی بھی. اب دیکھیں، اب یہ جو ورڈ سے سارے جو کہ سمپل اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں، لیکن کچھ ورڈ ایسے ہیں جو کوشچننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں کوشچن ہوتا ہے، ہیں وہ بھی ٹو ورڈ ہی ہیں، لیکن کوشچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں ان میں سوالیہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جیسے کاف اور میم، کم، کم. ویسے تو لم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، وہ بھی ٹو ورڈ والا ہے، لیکن آپ کو بعد میں بتائیں گے. کم، کتنی ہی، کتنی ہی، ٹھیک ہے. کم کا مطلب کتنی ہی. آگے کیا آتا ہے؟ ام، ام. ام جو ہے، اگر آیت کے شروع میں آئے، آیت کے شروع میں ہو تو، اور یہاں پہ آیت ختم ہو چکی ہے، تو ختم ہے، نہیں آیت تو ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے. اور اگر آیت کے سینٹر میں، کیا پتہ ہے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ آیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس پہ لا لکھا ہوتا ہے، بات آگے چل رہی ہوتی ہے، تو سینٹر میں بھی، سینٹر میں جب آیت کے سینٹر میں آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ یا، یا اس کا مطلب بنتا ہے یا، ٹھیک ہے. کیا اور یا، کیا وہ یہ کرتے ہیں؟ ام تعبدون، کیا تم بندگی کرتے ہو، ٹھیک ہے. ام تعبدون، یا تم بندگی کرتے ہو. کیا اور یا ام کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. او، الف واو اور اس کے پر او، یا، یہ بھی یا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی یا ہے، یہ ام کیا اور یا کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن یہ یا والا نہیں، او یا، یہ دوسرا ایک یا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یا ہے، لیکن یہ ام کیا اور یا دونوں کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی یا ہے، ٹھیک. ایسا کرتے ہو یا ایسا. آگے دیکھتے ہیں کچھ ورڈ جو کہ بالکل بھی کوشچننگ والے ہیں. آگے چلتے ہیں. لو، لام اور واو،
जज्म के साथ, लव, काश, काश, ठीक है। और अगर यही लव ला के साथ आ जाए, लव ला, ला का मतलब नहीं होता, हम सबको पता है, मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये भी अभी अभी हम इसको करेंगे। ला का मतलब नहीं होता है, हम ज्यादातर जानते हैं ला नहीं होता, ठीक है। और लव ला जब इस तरह आ जाए, तो जब लाम के साथ आता है, क्यों नहीं, लव ला, क्यों नहीं, ठीक है। अगर ये अकेला लव आ रहा है किसी के साथ, तो भी इसका मतलब होता है काश। और जब ये इसके साथ आए, ला के साथ, तो क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं। इसी तरह से इसका एक सेट हो गया, देखिए आप, दूसरा सेट किसका आ गया, बल, बल, बल के, हमारे उर्दू में भी आता है ना बल के। और अगर इस तरह बला आ जाए और लाम के साथ छोटी या, बला, या साइलेंट होती है, बला, क्यों नहीं, इसका मतलब भी क्यों नहीं होता है, बला, क्यों नहीं, है ना। वो वादे अलस्त में आता है कि अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सबने कहा बला, क्यों नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम, बला, क्यों नहीं, आप ही तो रब है हमारे। तो ये एक सेट इसका हो गया, ठीक है। लव, काश, लौला, क्यों नहीं। और इस तरह बल, बल के, बला, क्यों नहीं। मुझे मिटाना पड़ता है, मेरा बोर्ड छोटा है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, जरा चेंज कर लें हम। अब क्या आएगा, लिमा मैंने बताया था, लम, एक ला नहीं होता है, ये इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक ला नहीं होता है, एक लम नहीं, इसका मतलब भी नहीं होता है, नहीं ही रहता है इसका मतलब, लम, लिमा नहीं है, लिमा का मतलब क्यों होगा, क्योंकि जबर आ गई तो, लेकिन लम नहीं। और लिमा आ गया, लिमा, फिर क्यों नहीं, क्यों नहीं, लिमा, क्यों नहीं, लम नहीं, लिमा, क्यों नहीं, ठीक है। ये भी एक सेट की तरह मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। अगला सेट किसका आने लगे, इज का, इज लंबा है, इसलिए मैं उसको आपको अलग से बताऊंगी। इज बहुत ज्यादा कुरान में आता है, इज, जजम आती, जब इस पे जजम आई ना, माजी की बात हो रही है, माजी की, माजी की बात, मतलब क्या है, जब, मतलब इस जिसका मतलब होता है कि जब भी होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मतलब इसका जब भी है, जब, लेकिन क्या है, बात माजी की हो रही है, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती, है ना। इस जब, कौला कहा, मूसा, मूसा ने, तो जब भी आएगा ना माजी की बात, तो इज आएगा, मतलब ये क्या है तो जब, मतलब तो जब ये, लेकिन माजी की कोई बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। इसी तरह आएगा इजा, इजा जबर के साथ, है इसका मतलब भी जब है, मगर क्या है, जब भी मतलब है, मगर क्या है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, कोई फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। जब, इजा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी, क़यामत तक की बात हो रही है। आप बोलते हैं कुरान क़यामत तक की बात करता है, तो जब भी जाल पे जबर आती है, जब, जब ये होगा, ऐसा होगा, जब ये हुआ, तो उसमें वो भी आता है, हाल भी आता है, और मुस्तकबिल ज्यादा आता है, ठीक है। हाल और मुस्तकबिल दोनों है, इसमें जो है सिर्फ माजी है, जज्म के साथ माजी है, जबर के साथ हाल और मुस्तकबिल दोनों है, ठीक है। और फिर एक का आता है, एक आता है इजन, जाल पर दो जबर आती, इजन, जिसका मतलब है तब, या मतलब बदल जाता है, तब, देन, ठीक है, तब हम ये करेंगे, तब ये होगा, ठीक है, तब ये हुआ, तो ये इजन जो है इसके लिए आता है, ठीक है। इज, इजा, इजन, दोनों तीनों इतने के लिए, थोड़े थोड़े मीनिंग के साथ इसका समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा ये भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे एक और सेट आने लगा है सारे टू वर्ड के सेट पर पहले आएंगे, ठीक है, बल्कि अब ये तीन वर्ड, थ्री वर्ड के आने लगे,
3 ہٹ کے 2 کے ختم ہو گئے 3 کے 3 کے 2 کے ختم 3 کے شروع 3 کے کیا آئیں گے اگلا سیٹ اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لا الہ الا آتا ہے اللہ مگر ٹھیک ہے مگر اور اس کے علاوہ سوائے اللہ کے مگر یا سوائے اور کہیں کہیں پہ جا کے یہ اگر بھی ہوتا ہے اگر بھی کسی کسی جگہ پہ جا کے اگر بھی بن جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ سوائے اور مگر کے لیے آتا ہے. لا الہ الا ہوا نا لا الہ الا ہو ہم وہ کہتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اس کے مگر وہ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ بہت زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے آپ کو پتہ ہے مگر یا سوائے. آگے کیا رہا ہے اللہ اب کیا رہا ہے لفظ ویسے ہی ہے لیکن کیا ہے اللہ. ابھی کیا ہے ہم اس کو توڑ کے دیکھیں گے ال پلس لا. ال کا مطلب یہ کہ لا نہ یہ کہ نہیں یہ کہ نہ یہ کہ نہیں جس کا مطلب بنتا ہے ٹھیک ہے. وہ اللہ ہے وہ کیا ہے اللہ یہ کیا ہے اللہ شداری اوپر زبر آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس کو میں آپ کو میں نے کھول کے بتا دیا اس کا میننگ کیا بنتا ہے یہ کہ نہ ٹھیک ہو گیا. پھر کیا آ رہا ہے ایک اور اسی کی طرح کا ملتا جلتا ورڈ آ رہا ہے جو کہ کیسے ہوتا ہے وہ ایسے بھی لکھا ہوتا ہے صرف اللہ اللہ. اب اس میں شد نہیں ہے اللہ یا پھر کبھی کبھی اس کے اوپر مد بھی آتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا مطلب ہوتا ہے سن رکھو خبردار ہو جاؤ صرف اللہ کا مطلب ٹھیک ہے. اللہ مگر اللہ یہ کہ نہ اور اللہ اوپر مد بھی آ رہی ہے. دیکھیں میں نے ایسے میں الگ کر کے لکھ کے دکھاؤں تاکہ آپ کو صاف پتہ چلے. دیکھیں اس طرح بھی آتا ہے سمپل ٹھیک ہے تاکہ بالکل صاف سمجھ آئے. آپ کو ایسا بھی اللہ بھی لکھا نہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا اس کے اوپر مد بھی ہوگی بڑی سی ٹھیک ہے بڑی سی مد اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آتا ہے نا. سن رکھو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایسے یہ بھی 3 کا سیٹ میں نے آپ کو بتایا. اگلا دیکھیں یہ میں نے سیٹ اس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کنفیوژن نہ ہو اور آپ لوگوں کو الگ الگ جگہ پہ ہیں یہ کیا آ گیا یہ کیسے آ گیا یہ کیسے آ گیا مشکل ہو جاتی ہے اس لیے میں نے الگ الگ سے سیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آگے دیکھیں کیا ہے ایسا ورڈ جو ہمارے اردو میں بھی آتا ہے بعد آتا ہے نا بعد اس کا مطلب بات ہی ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہ کام بعد میں کر لیں گے اس بعد ہے نا تو بعد ذالک اس کے بعد اور اگر یہ بعد آئے با عین دال ہے وہی بعد اس کا مطلب ہے دوری بلکہ لعنت کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ وہ بعد ہے ٹھیک ہے. اور بعید بھی آتا ہے اس طرح کہ بدل جاتا ہے لیکن بعدہ اور بعد ایک جیسے ورڈ ہے بعدہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے یہ اس طرح سے آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں لعل آپ نے دیکھا یہ بہت زیادہ آتا ہے لعل لعلہم آتا ہے نا. میں نے آپ کو لکھ کے دکھا دوں لعلہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے شاید کے یا پھر ہوتا ہے تاکہ لعلہم یعلمون لعلہم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو تاکہ تم شکر کرو شاید کہ تم جان لو تاکہ تم جان لو شاید کہ وہ جان لیں. ہم بھی آ سکتا ہے لعلکم بھی آ سکتا ہے لعلی بھی آتا ہے شاید کہ میں لعلی بھی آتا ہے تاکہ میں ٹھیک ہے لعلی ایسے آتا ہے لعلی شدت شاید کہ میں ٹھیک ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد اگلا دیکھیں الا یہ 3 ورڈ ہے الف لام اور یہ الا طرف اور کبھی کبھی تک
تک کے لیے بھی آ جاتا ہے، طرف بھی اور تک بھی. اور اس کے بعد اعلی، اعلی آتا ہے نا، اوپر، اوپر. اور اس کے بعد کہتے ہیں تک کے لیے حتی، حتی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ. حتی مطلع الفجر آتا ہے نا، مطلع الفجر، وہی حتی. ٹھیک ہے، الا، الا، حتی. ٹھیک ہو گیا. آسان، آسان بنانے کے لیے میں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ آپ کو اب اس سے متا بھی آتا ہے، میم تا اور شد، متا. یہ شد بنانی ٹھیک ہے، متا، متا نہیں متا، متا میم تا اور یا اور پر کھڑا زور، متا، متا حاصل باد ان کنتم صادقین. یہ اس کا مطلب ہے کب ہوگا، کب ہوگا. ٹھیک ہے، کب ہوگا وہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو. بہت زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے متا حاض الوعد، متا حاض الفتح، تو کب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ بس جگہ کم ہوگی ہمارے، اس کو مٹائیں گے پھر اگلا بتائیں گے آپ کو. اس کو ذرا تھوڑا صاف سائڈ لے آؤں، بہت ہی لگ جاتی ہے، برے حالات ہو جاتے ہیں. چلیں آگے دیکھیں. پھر آگے کچھ تھوڑے سے ورڈ جو کہ تین میں سوالیہ، کوشچننگ. کیفا، کیفا حالہ کا آتا ہے، کیفا. کیفا کا کیا مطلب ہے؟ کیسے، کیوں، کس طرح، کیسے وہ پیدا کرے گا، آتا ہے نا. کیفا یحیی الموتیٰ، کیسے، کیفا تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے نا. تو یہ کیفا حالہ کا، تو یہ سارا ایک کیسے، کیفا تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو، کس طرح تم انکار کر دیتے ہو. تو یہ ورڈ سوالیہ ہے اس طرح سے، کاف یافا کیفا، ہا یا سا حیفا. ٹھیک ہے. حیثو، حیثا نہیں، حیثو ہوتا ہے، حیثو جس کا مطلب ہوتا ہے کہاں، جہاں. جہاں کب بنتا ہے؟ جہاں بنتا ہے جب اس کا ماں آتا ہے. ٹھیک ہے، میں سے مٹاتی ہوں، کہاں. اور اگر لکھتے ہیں حیث ما، حیث ما، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں کہیں، جہاں کہیں بھی تم ہو، ہے نا. آتا ہے تولوا وجوہکم قبل المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ٹھیک ہے، یہ تین آگے. آگے پھر ہم مٹائیں گے، اگلا دیکھیں گے. صاف اچھی طرح ہو جائے. اچھا جی، آگے کیا آ رہا ہے؟ ماذا، ماں ذا. ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے. اب بتائیں آپ کو، سمپل ماں کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں. ماں کا مطلب جب بھی کسی کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب ذا کے ساتھ کیا ہے، ماں کیا، ذا ہے، کیا ہے، ماذا کیا ہے. ٹھیک ہے. حل، حل کے بھی میننگ، حل اور ان کا بتاؤں گی، لیکن کیا، سمپل کیا. ٹھیک ہے. اینما، اینا، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. اور اینما، اینما جب کا مطلب بھی جہاں کہیں بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ای، ای کون سی، ای کون سی. ٹھیک ہے. آگے چلیں، کیا ٹائم ہوا؟ اگلا پارٹ ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیں تین تین والے ورڈ. اب میں نے آپ کو جو کل بتانا ہے، آج تو میں نے آپ کو جو بتا دیے سو بتا دیے. کل جو ہم بتائیں گے آپ کو، لا. لا ہوتا ہے نہیں،
ٹھیک ہے. لا نہیں کے لیے ہوتا ہے. اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ لم نہیں کے لیے ہوتا ہے, جسٹ نہیں ہوتا. اور لیسا یہ تین صرف نہیں کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں بدلتے کسی طرح بھی, یہ نہیں ہی رہتے ہیں. لم, لا لم لیسا, یہ دو ہیں, یہ بھی دو ہیں, یہ تین ورڈ کے ساتھ یہ نہیں رہتے. کچھ اور ورڈ بھی ہیں یہ تو ہمیشہ ایسے رہتے ہیں, وہ کنڈیشنلی نہیں بن جاتے. وہ کون سے والے ہوتے ہیں؟ ایک ما, ان اور حل. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بتائیں گے. یہ بھی کل بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم روٹ ورڈ کے بارے میں کچھ اور ورڈ ایسے اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم آپ کو کل بتائیں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. آج میں نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ آج میں نے آپ کو ون ورڈ, ایک حرف والے ورڈ, ٹھیک ہے, ایک حرف والے ورڈ آپ کو بتا دیے, اور پھر دو والے بھی بتا دیے, اور تین والے بھی. ان کو کہتے ہیں شارٹ ورڈ. بہت چھوٹے الفاظ, اس کے چھوٹے حروف جن کے میننگ ہوتے ہیں قرآن میں اور بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. جسٹ سورہ بقرہ کرنے کی دیر آپ کو سارے آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے. آپ نے خود سے خود دوڑنے لگ جانا. لیکن بس صرف یہ ہے پہلے اس کے بتا دیے جاتے ہیں کہ اس بار بار روک کے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی وہاں آئیں گے, میں آپ کو روک روک کر لکھ کے بھی دکھاؤں گی. لیکن آج ہم نے یہ بتایا. کچھ باقی چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو بتانے والی ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کل بتائیں گے. کل ہمارا تیسرا دن ہے, ہمارا کل چوتھا, مگر ایک دن ہمارا کیا ہوا تھا, ہمارا ضائع ہو گیا تھا, ہم نے اگین کیا تھا. تو آج یہ, اور کل بس ایک آخری دن ہے. پھر پرسوں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پرسوں, نہیں تو پھر اگر آپ کہیں گے تو منڈے کو ہم اپنی سورۃ فاتحہ سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے پاس قرآن آپ کی ہونے چاہیے, تو انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.